ایران نے ترکی کی جانب میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ہم نے ترکی پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ایرانی فوج کا ایسا کہنا ہے۔ ایران دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ گزشتہ روز نیٹو کے دفاعی نظام نے ترکی کی جانب بڑھنے والا میزائل تباہ کیا تھا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط، تمام قیادت کو ختم کر دیا۔ تہران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر تہران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر چکے ہوتے۔ پاگل لوگ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل پر سابق امریکی صدر براک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. امریکہ کو $30,000 کا ایرانی ڈرون گرانے کے لیے مہنگے میزائلوں کا استعمال اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پینٹاگون یوکرین سے انٹرسیپٹر ڈرون خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین نے سستے انٹرسیپٹر ڈرون تیار کیے ہیں جن کی قیمت چند ہزار ڈالر ہے۔ ایرانی ڈرون گرانے کے لیے 1,35,00,000 کا پیٹریوٹ میزائل استعمال ہوتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں۔ سستا دفاعی نظام ناگزیر ہو گیا۔ یوکرین کے انٹرسیپٹر ڈرون روس کے خلاف کامیابی سے استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ نے جس ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا وہ بھارت کا مہمان تھا۔ اس پر حملے کے 130 ارکان سوار تھے۔ امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس پر پچھتانا پڑے گا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ سابق فوجی کہتا رہا کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ سیکیورٹی حکام نے احتجاج کرنے والے شخص کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کے دوران سابق فوجی کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ ایرانی حملے میں میجر جیفری اور چیف وارنٹ آفیسر رابرٹ مرزان ہلاک ہوئے۔ پینٹاگون کا ایسا بتانا ہے۔ امریکی حکام نے دونوں ہلاک فوجیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، تو پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 105 عوامی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ہلال احمر ایران کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 1332 حملے کیے گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 105 سیویلین سائٹ سمیت 636 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 14 طبی مراکز، ہلال احمر کی 7 عمارتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔
ایران نے ترکی کی جانب میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ہم نے ترکی پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ایرانی فوج کا ایسا کہنا ہے۔ ایران دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ گزشتہ روز نیٹو کے دفاعی نظام نے ترکی کی جانب بڑھنے والا میزائل تباہ کیا تھا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط، تمام قیادت کو ختم کر دیا۔ تہران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر تہران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر چکے ہوتے۔ پاگل لوگ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل پر سابق امریکی صدر براک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. امریکہ کو $30,000 کا ایرانی ڈرون گرانے کے لیے مہنگے میزائلوں کا استعمال اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پینٹاگون یوکرین سے انٹرسیپٹر ڈرون خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین نے سستے انٹرسیپٹر ڈرون تیار کیے ہیں جن کی قیمت چند $1,000 ہے۔ ایرانی ڈرون گرانے کے لیے 1,35,00,000 کا پیٹریوٹ میزائل استعمال ہوتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں۔ سستا دفاعی نظام ناگزیر ہو گیا۔ یوکرین کے انٹرسیپٹر ڈرون روس کے خلاف کامیابی سے استعمال ہوتے ہیں۔